بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خياركم خياركم لنسائهم وانا خياركم لنسائي. محترم سامعین کرام، میاں بیوی کی زندگی کا ایک لمبا جوڑ ہوتا ہے، عمومی طور پر لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ شوہر کی حیثیت حاکم اور بیوی کی حیثیت محکومہ جیسے ہوتی ہے۔ شوہر قوی، عورت کمزور ہوتی ہے۔ شوہر عقل کے اعتبار سے کامل، عورت ناقص ہوتی ہے۔ شوہر کما کے لاتا ہے، بیوی اور بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے۔ اور زندگی میں مختلف مراحل بھی آتے ہیں، غم کے، خوشی کے، معاشرت کے، معاملات کے، اور یہ جوڑ انتہائی اہم جوڑ ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں گے تو ان کی زندگی خوشنما ہوگی، ان کے بچے اچھا اثر لیں گے، دونوں طرف کے خاندان، شوہر کے خاندان اور بیوی کے خاندان، ان میں اتحاد و اتفاق ہوگا، محبت بڑھے گی۔ غرض کے میاں بیوی کے جوڑ پر معاشرے کے اچھے اور برا ہونے کا بہت ہی بڑا دار و مدار ہے۔ اسی بنا پر قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس پر خوب روشنی ڈالی گئی، اور شوہر کو اور اسی طرح بیوی کو خوب سمجھانے کی کوشش کی گئی، انہیں تنبیہ کی گئی کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ محترم سامعین کرام، شوہر بڑا ہوتا ہے اور بڑوں پر لازم ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ جو بندہ چاہے کہ میرے ذریعے سے خیر پھیلے، اس پر لازم ہے کہ اپنے اندر نرمی کا مادہ پیدا کرے۔ عموماً بیوی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے درگزر کرنے کی طرف ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب متوجہ کیا، بہت ہی بہتر انداز سے، اور فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منا خلقا رضی منا آخر، کہ مومن مومنہ سے، یعنی مسلمان مرد اپنی مسلمان عورت سے نفرت نہیں کرتا، اس سے کینہ بغض نہیں رکھتا۔ اگر ایک عادت اس کی ناپسند ہوگی تو دوسری عادت اس کی پسند ہوگی۔ ہاں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانہ میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانہ میں۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیارکم خیارکم لنسائہم،
وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِلنِّسَاءِ کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ بہتر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ٹھہرایا، اس شوہر کو ٹھہرایا جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے اعتبار سے بہتر ہو، اور فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلی، کہ مومنوں میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر۔ کامل ایمان والا اس کو ٹھہرایا جس کے اخلاق بہتر ہوں، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر۔ کس قدر توجہ دلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ نرمی برتنے پر۔ محترم سامعین کرام، زندگی ہے، لمبا عرصہ ہے، بعض اوقات لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس کے بھی شریعت نے ہمیں اصول عطا کیے۔ میں نے عرض کیا شروع میں کہ شریعت نے ہمیں اس بات کی طرف بڑا ہی متوجہ کیا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور شوہر پر پھر بہت ہی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑا ہے، اور بڑے کے اندر حوصلہ کا ہونا، صبر کا ہونا، تحمل سے کام لینا، حدود کے اندر رہنا، اس کی بے انتہا ضرورت ہے۔ لہذا واضح طور سے شریعت نے شوہروں کو فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اے مردو، اے شوہروں، جب تم دیکھو کہ تمہاری بیویاں نافرمانی پر اتر آئیں تو سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ تم اس کو نصیحت کرو، 1 بار 2 بار 3 بار، یہ نہیں کہ مارنا شروع کرو، سمجھاؤ۔ اگر سمجھنے سے بھی باز نہ آئے تو پھر دوسرا مرحلہ بستر الگ کرو۔ لیکن بستر الگ کرنے سے یہ مقصد نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کر گھر سے نکل جاؤ، نہیں، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، کمرہ الگ کرو، بستر الگ کرو، رہو گھر کے اندر، اس کے حقوق کی ادائیگی کرو، اس کے نان و نفقہ کا خیال کرو، اس کی ضروریات زندگی اور سہولیات زندگی کا خیال رکھو۔ تیسرا مرحلہ، اگر بستر الگ کرنے سے بھی وہ نہ سمجھیں تو پھر مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی فقہا فرماتے ہیں، دین کو سمجھنے والے فقہا، اس پہ داغ نہ آئے، اس پہ نشان نہ آئے، ایسا قطعا نہ مارو، دان توڑ دیے، ہاتھ توڑ دیا، جسم پہ نشان پڑ گئے، نہیں، صرف ایک تنبیہ کرو، جیسے تنبیہ بچوں کو کی جاتی ہے کہ انہیں چوٹ بھی نہ لگے اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے۔ لہذا تنبیہ کی اجازت ہے، اپنا غصہ نکالنے کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحْ، چہرہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، چہرہ انسان کے اندر شرف والی جگہ ہے، اور بیوی آپ کے پیار کی جگہ ہے، کمزور مخلوق ہے، آپ کیسے کمزور کو چہرہ پر مارتے ہیں، جس سے حدیث میں صراحتاً ممانعت آئی۔ کمزور سمجھ کے اسے گالیاں مت دو، اسے برا بھلا مت کہو، واضح طور سے حدیث میں منع ہے، ولا تقبح۔ محترم سامعین کرام،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے فرمایا کہ تم مفلس پہچانتے ہو غریب کو، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہی ہے جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کا مفلس وہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کی پہاڑوں کے بقدر نیکیاں ہوں گی۔ ظاہر ہے وہ بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا، دوسرے لوگ بھی اس کو بڑا سعادت مند سمجھیں گے، لیکن دعوے دار شروع ہو جائیں گے۔ کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا اس نے میرے مال پر قبضہ کیا، کوئی کہے گا اس نے مجھے قتل کیا۔ لہذا اس طرح کرتے کرتے اس کے وہ پہاڑوں کے بقدر نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن دعوے دار ختم نہ ہوں گے، اور مجبوراً ان کے گناہ جو ہے اس کے اعمال نامہ کی طرف منتقل ہوں گے۔ اور یہ شخص جو اپنے آپ کو جنتی سمجھتا تھا، لوگ بھی اسے بڑا خوش نصیب سمجھتے تھے، جنت کے بجائے جہنم کا حقدار ہو جائے۔ تو اب اگر ایک شخص کے اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں، رویہ اچھا نہیں، اور 60-70 سال زندگی اس کے ساتھ گزاری، تو بتاؤ اس کے اعمال نامہ میں کتنا ظلم ہوگا، کتنی بد اخلاقی ہوگی جو اس نے اپنی بیوی پر کی، جو ظلم اس نے اپنی بیوی پر کیا، جو بد اخلاقی اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ادنا سے ادنا نیکی کا اجر ملے گا اور ادنا سے ادنا گناہ کا حساب لیا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں۔ لہذا اپنے اخلاق پر غور کرنا چاہیے، اپنے غصہ پر کنٹرول کرنا چاہیے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ہاں، اس سے نہ ہو کہ ہم اپنی آخرت کو اپنے ہی ہاتھوں خراب کر بیٹھیں۔ محترم سامعین کرام، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ہمارے شیخ ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے اپنے اہلیہ کے ساتھ 55 سال ہوئے، بیوی کے ساتھ تنازع نہ آئے۔ یہ ہیں ہمارے بڑوں کے اخلاق، ہمارے بڑوں کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں۔ اب 9 بیویوں کو لے کے چلنا، باوجود کہ اس وقت سختیوں کے ایام تھے، فقر و فاقہ تھا، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن فقر میں ڈالتے، جو آتا اسے اللہ کے راستے میں دے دیتے، لیکن اتنی سختیوں اور تنگیوں اور مالی تنگی کے باوجود کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو، اور باوجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی اتنی بڑی تعداد تھی، مارا نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ محترم سامعین کرام، ہماری بیویوں کا ہمارا خیال رکھنا، ہماری خدمت کرنا، کپڑے دھونا، استری کرنا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی، بچوں کا دیکھ بھال، یہ جتنی مشقتیں برداشت کرتی ہیں، آپ جب فقہا کے ساتھ بیٹھیں گے تو اتنی ذمہ داریاں جو ہیں شریعت نے ان پر رکھی نہیں۔
لیکن وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں ہیں، اور جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشقت والی زندگی گزاری، مشکیزہ میں پانی بھی خود لاتی کنویں سے، چکی بھی خود پیسا کرتی تھیں، گھر کی جھاڑو بھی خود دیا کرتی تھیں، تو یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، شوہروں کے ساتھ گزارا کرتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کا، نرمی کا معاملہ کریں، ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد ثم یجامعها فی آخر اليوم، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلام کو مارا جاتا ہے، کیونکہ دن کے آخر میں اسی کی طرف محتاج ہوتا ہے اور اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس کو تو دن کے اول میں مارتا ہے اور دن کے آخر میں اسی کی طرف محتاج ہوتا ہے، تو تیرا یہ اس کو مارنا کہاں کی سمجھ ہے؟ چہ جائے کہ سسر بہو کو مارے یا ساس بہو کو مارے یا دیور جیٹھ بابی کے ساتھ لڑے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن ہم معاشرے میں یہ گند بھی دیکھتے ہیں۔ لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی بیویوں کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ نرمی برتیں، انشاءاللہ اس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری دنیا کی زندگی بھی جنت نما ہوگی اور ہمارا آخرت بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور ہم آخرت کی ایک بڑی پکڑ سے محفوظ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔